107 آپ سے مخاطب ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل امیری دیوان میں جارڈن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ دوم کا استقبال کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج 2021 فیفا عرب کپ قطر کا افتتاح کریں گے. قطر نے فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ابراہیمی مسجد میں اسرائیلی صدر کے زبردستی داخلے کی شدید مذمت کی ہے. 2021 فیفا عرب کپ قطر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے صومالیہ اور فلسطین کے صدور دوحہ پہنچ گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 138 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 20 نئے کیس سامنے آئے ہیں. اور میزبان قطر آج بحرین کے خلاف میچ سے فیفا 2021 عرب کپ میں اپنے سفر کا آغاز کرے گا. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل امیری دیوان میں جارڈن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ دوم کا استقبال کیا. ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور اور مضبوط دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کے ساتھ اردن کے ولی عہد نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر نے فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ابراہیمی مسجد میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرتزوگ کے زبردستی اندر جانے کی شدید مذمت کی ہے. قطر نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی ہے اور اس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی صدر کی اس حرکت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لوسیل سٹی میں دوحہ ونٹر ونڈرلینڈ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم کی موجودگی میں قطری دیار، قطر ٹورزم اور ایلیگنسیا گروپ نے دوحہ ونٹر ونڈرلینڈ پروجیکٹ کو مکمل کرنے اور چلانے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے. قطر سعودی فالو اپ کمیٹی کا 8واں اجلاس کل دوحہ میں ہوا. قطر کی طرف سے وزیر خارجہ کی خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور سفیر جناب علی بن فہد الحاجری اور سعودی عرب کی جانب سے وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور سفیر جناب عید بن محمد الثقفی نے اجلاس کی صدارت کی. 2021 فیفا عرب کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے صومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ فرماجو کل دوحہ پہنچے. دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر منسٹر آف اسٹیٹ ڈاکٹر حمد بن عبدالعزیز الکواری نے صومالیہ کے صدر اور ان کے ہمراہ وفد کے اراکین کا استقبال کیا. فلسطینی صدر جناب محمود عباس اور یمن کے نائب صدر لیفٹیننٹ جنرل علی محسن الاحمر فیفا عرب کپ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے کل دوحہ پہنچے. شورا کونسل کا وفد آج ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹیرینز فار القدس لیگ کی چوتھی کانفرنس میں شرکت کرے گا. اور اب بین الاقوامی خبریں. توقع ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی 2022 کے اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں متحدہ عرب امارات جائیں گے، لیکن اس دورے کی تفصیلات تاحال واضح نہیں کی گئی ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے مشیر برائے خزانہ جناب شوکت ترین نے کل ایک ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو سعودی عرب کی جانب سے مالی امداد کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی آج ڈھاکہ میں ایک ریلی نکال رہی ہے جس میں پارٹی کی سربراہ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم محترمہ خالدہ ضیاء کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا سکیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ایکسیپشنل ریڈ لسٹ میں بوٹسوانا، اسواتینی، ایجپٹ، لیسوتھو، نامیبیا، ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے کے لیے نئی کوارنٹین اور سفری پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ 3 دن قبل جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم کے منظر عام پر آنے کے بعد ان افریقی ملکوں کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس نئی اپ ڈیٹڈ پالیسی کے مطابق دوحہ پہنچنے پر قطری شہریوں کے لیے 7 دن کا ہوم یا ہوٹل کوارنٹین، GCC کے شہریوں کے لیے 7 دن کا لازمی ہوٹل کوارنٹین اور قطر میں مقیم افراد کے لیے 2 دن ہوٹل میں اور پھر 5 دن کا ہوم کوارنٹین ہوگا۔ گزشتہ جمعے کو قطر کے برادر ملک عمان نے بھی کووڈ-19 کی اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد 7 افریقی ملکوں سے عمان آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 138 نئے کنفرمڈ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 20 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 49,71,477 ڈوز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,510 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب ٹیسٹوں کی کل تعداد 29,87,747 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے شکار 139 افراد کی صحتیابی کے بعد اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,40,666 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی مریض کو ICU میں داخل کرنے کی نوبت نہیں آئی اور کل 15 افراد کو ICU میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج البیت اسٹیڈیم میں 2021 فیفا عرب کپ قطر کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر کئی عرب ملکوں کے سربراہان اور بین الاقوامی شخصیات اسٹیڈیم میں موجود ہوں گی۔ فیفا عرب کپ قطر کا آغاز آج تیونس اور موریتانیہ کے درمیان مقابلے سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج شام 7:30 بجے میزبان قطر کا سامنا بحرین سے ہوگا۔ دیگر میچوں میں آج عراق کا عمان سے اور UAE کا مقابلہ شام سے ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 16 عرب ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ جو کہ اگلے سال ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے لیے ایک ٹیسٹ ایونٹ ہے، 18 دسمبر تک جاری رہے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 اگلے سال نومبر کی 21 تاریخ سے شروع ہوگا۔ فیفا نے اعلان کیا ہے کہ فیفا کلب ورلڈ کپ جو کہ اگلے مہینے جاپان میں ہونا تھا، اب متحدہ عرب امارات میں 3 فروری سے 12 فروری 2022 کے درمیان کھیلا جائے گا۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ ڈرا ہو گیا۔ دوسرا ٹیسٹ میچ 3 دسمبر سے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ چٹاگانگ میں پاکستان نے آج میزبان ٹیم بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرا کر پہلا ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آنے کے بعد اگلے مہینے کی 5 سے 16 تاریخ تک ہونے والے ویمنز جونیئر ہاکی ورلڈ کپ کو پوسٹ پون کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل امیری دیوان میں اردن کے ولی عہد الحسین بن عبداللہ دوم کا استقبال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج 2021 فیفا عرب کپ قطر کا افتتاح کریں گے۔ قطر نے فلسطین کے شہر الخلیل میں واقع ابراہیمی مسجد میں اسرائیلی صدر کے زبردستی داخلے کی شدید مذمت کی ہے۔ 2021 فیفا عرب کپ قطر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے صومالیہ اور فلسطین کے صدور دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں موجود لوگوں میں کورونا وائرس کے مزید 138 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 20 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ اور میزبان قطر آج بحرین کے خلاف اپنا پہلا میچ البیت اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون سعید المری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ